بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد چودھری، پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ڈسکس کروں گا وہ اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ویزے ہیں ان کے اوپر بات کروں گا. جس طرح کے کچھ چینجز آئی ہیں وہ میں آپ کو دوستوں کو بتاؤں گا. بہت سارے دوست مجھ سے پاکستان سے اور دوسرے مختلف ممالک سے رابطہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے برطانیہ میں آنا چاہتے ہیں. اس کا کچھ کوشچن بھی آتے ہیں جو میں ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے کوشچنس کی جواب بھی دے دوں. ایک مجھے کوشچن ہے کہ جی یہ جو ہے یوکے نے جو ہے بند کر دیے ہیں ڈپینڈنٹ ویزے، تو اس کا جواب دیں گے. دوسرا ایک کوشچن مجھے ہے کہ جو فیسز جو ہیں جو پہلے ڈپازٹ تھی وہ ایک چوتھا حصہ تھا، تو یعنی کہ داخلہ جب آپ کا داخلہ اپلائی کرتے ہیں تو ایک حصہ دے دیں گے، 12,000 فیصد 3,000 دیں گے. ایک کوشچن وہ ہے. دو ہے تو ان کے اوپر میں بات کروں گا. جس سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے برطانیہ نے اسٹوڈنٹ ویزے کورونا کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ ویزے دینے شروع کیے، بہت زیادہ ویزے دیے. یونیورسٹی جو ہے ان کا جو بیسک انکم جو ہے یونیورسٹیز کی وہ ان اوورسیز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ صحیح پیسے لے کے آتے ہیں. تو برطانیہ نے جس طرح جو ویزے تھے وہ ان کے لیے یہ تھا کہ 14,000 فیصد 3,000 پاؤنڈ جمع کرا دیں، چوتھا سے 3,500 پاؤنڈ، باقی آپ ادھر آ کے جو ہے انسٹالمنٹ پہ دے دیں. تو یہ تھی. اب یہ ہو گیا ہے کہ جو فیسز ہیں وہ 14,000، اگر یونیورسٹی کی آپ کی کورس کی فیس 14,000 تو آپ نے 7,000 پاؤنڈ جمع کروانے ہیں. فیس آدھی فیس کی جمع کروانی ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں تھے انہوں نے صرف تیسرے سے کی فیس پکڑ کے جمع کروا دی اور ڈپینڈنٹ ویزے کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی آ گئے. جب وہ یہاں لڑکے آتے تھے تو وہ یہاں ان کے پاس دوسرے سیمسٹر کی دینے کی فیس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو پہلی فیس وہ پہلے انہیں وہ ادھار مانگ کے کس طرح کر کے کیے تھے. تو یہاں پر جب اسٹڈی کلاس ہوتی تو وہ کہتے کہ وہ بھی لا دو، وہ ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ کافی پریشانی رہی اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی افورڈیبلٹی نہیں تھی، جنہوں نے ادھار پکڑ کے ایک حصہ فیس کا چوتھا سے جمع کرایا. باقی انہوں کا خیال تھا کہ برطانیہ میں آ کے جاب کر لیں گے اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی فیس وغیرہ پے کر لیں گے، جو کہ تھوڑا سا ہارڈ ہوا اس لیے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں، اس لیے ان کو پرابلم ہوئی، جاب نہ ملنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. تو یہ بہت سے لوگوں نے فیس جمع نہیں کری، جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے اور یونیورسٹیز نے ہے وہ پہ ڈیسائیڈ کیا کہ فیس ہے نا کم سے کم جو آدھی جو ہے ایڈوانس لیا کریں. اب اگر جس کورس کی فیس ہوگی یہ 7,000 اور 14,000، اس کی 7,000 جمع کرانی پڑے گی. آدھی فیس جو ہے اس کی انسٹالمنٹ ہوئے گی. ایک تو یہ چینج کر دی ہیں تاکہ ہر یہ دیکھو جو جس طرح بہت زیادہ عام ہو گیا تھا کہ جو لوگ آتے تھے 30% فیس جمع کری، باقی ادھر آ کے جو ہے وہ جاب کر کے دے دی یا جس طرح انسٹالمنٹ کر لی. تو یہ تو ایک ہو گیا بند کہ جو فیس جو ہے وہ آدھی کر دی گئی. دوسرا مجھے کسی نے کوشچن یہ بھیجا تھا کہ جی آپ سر بتائیں کہ ڈپینڈنٹ ویزا برطانیہ کا کیا بند ہو گیا ہے. اچھا، وہ میں بتا دوں کہ جو ڈپینڈنٹ جو ویزا ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک کا ویزا لگ جاتا ہے نا، اگر بیوی کا ویزا لگتا ہے نا تو بیوی کے ساتھ بچے اور اس کا ہسبینڈ وہ بھی ساتھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ڈپینڈنٹ ویزا، اگر لڑکی کا ویزا لگا تو لڑکا ساتھ آ جائے گا، اگر لڑکے کا لگا تو لڑکی ساتھ آ جائے گی. اس کو ڈپینڈنٹ ویزا، بچے کے ساتھ تو بچے بھی ساتھ آ جائیں گے. وہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ویزے کھولے پاکستان سے جی اور بنگلہ دیش اور مختلف ممالک سے ٹو مچ لوگ جو آ گئے، اور وہ اسی طرح آئے کہ بچی اسٹوڈنٹ ویزے پہ تو بیٹا بھی ساتھ آ گیا، بیٹا ہے تو لڑکا لڑکی لے آئے، لڑکی ہے تو لڑکا لے آئے. اس طرح بہت سارے لوگ آ گئے اور یہاں پر انہوں نے آ کے ڈگری جو ہے مکمل کیے بغیر اس کو سوچ کرنے کی کوشش کی ورک پرمٹ کے اوپر، کسی ورک پرمٹ کسی فرم کے ساتھ کوشش کی یا جس طرح بھی کوشش کی ورک پرمٹ مل جائے اس سے جان چھوٹ جائے نارمل پروسیجر سے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور فیسیں بھی جمع نہیں کرواتے، بجائے پڑھنے کے یہ دوسرے جو ہے ورک پرمٹ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یونیورسٹی نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے
جو ڈپینڈنٹ کا ویزا تھا وہ ختم کر دیا. جیسا آپ کو پتا کہ ڈپینڈنٹ بہت زیادہ برطانیہ میں آ گیا, بہت زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے. ابھی آج کل بہت زیادہ پریشانی ہے, مکانات نہیں مل رہے, گھر رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا ہے, اور لوگ بہت ہی پریشان ہیں. چونکہ گھر ہے نہیں, لڑکے کیونکہ یہاں پر یوکرین کے بہت سارے لوگ آ گئے, اور بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی, جس وجہ سے جو مکان کے مسائل ہیں وہ بہت بڑے. تو یہ مسئلہ آ گیا. تو ڈپینڈنٹ ویزے بند کر دیے. تو یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, اگر ٹائم پہ یہ لوگ آتے ہیں, ٹائم پہ فیس پے کریں, تو شاید یہ جو ویزے بند کیے ہیں انہوں نے, جو ڈپینڈنٹ کا آنا بند کیا, یہ شاید نہ ہوتا. مگر ہمارا آپ کو پتا, ہمارے جو معاشرے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہی چلتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آئے. مگر اب اسٹوڈنٹس جو بھی آئیں گے, ایک تو وہ تھوڑے سے جینون ہو جائیں گے. یعنی جو اب آدمی 7,000 پاؤنڈ فیس جمع کرائے گا وہ ڈیفینیٹ پڑے گا, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا کے ساتھ اگر فیس پڑھنے کے بعد محنت سے پاس ہو جائے تو 2 سال کا PSW ویزا مل جاتا ہے. یہ 2-4 چینجنگ جو ہیں جو آئی تھی, جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. تو چونکہ امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, جو نئے آنے والے ہیں, اور یا جو آنے کے لیے سوچ رہے ہیں, ان کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے آج کل مکانوں کی. مکان کرائے پہ نہیں ملتے. بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ مکان کرائے پہ, یہ مگر مکان کرائے پہ نہیں ملتے. بہت زیادہ آج کل پریشانی ہے مکان کرائے کے ملنے کی. اور دوسری ساتھ ساتھ بہت سارے انڈین اسٹوڈنٹ یہاں پر آ گیا ہے, اور اس وجہ سے جو اوور لوڈ اسٹوڈنٹ, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے آ گئے ہیں, ڈپینڈنٹ لوگ اتنے ساتھ آ گئے ہیں کہ اب جاب نہیں ملتی. جاب ڈھونڈنے کے لیے اچھی خاصی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. مل جاتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ملتی, بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین, جس طرح کے جو لوگ نئے آنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو جو ایجنٹ حضرات جو بتاتے ہیں کہ یہ اتنے پاس فیس جمع کروا دیں, باقی وہاں جا کر آپ کو جاب کریں, یہ کریں, وہ بہت ساری چیزیں ایسی مس گائڈ کیا جاتا, جس طرح کہ لوگ ایک سہانا خواب دیکھ کے بھاگتے ہیں کہ یہ بس انگلینڈ چلے جائیں تو یہ ہو جائے. وہ ہے حالانکہ انگلینڈ کی بجائے جو کینیڈا کا جو ویزا ہے وہ پروسیس بھی تھوڑا آسان ہے, اور وہ دوسرے لوگوں کو نیشنلٹی دینے کے لیے بھی ایگری ہیں, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, -10 تک بھی جاتا ہے. تو وہاں پر لوگ رہنا پسند نہیں کرتے یا کیا, تو اس لیے وہ اس والے سے بھی تھوڑا سا تھنک اباؤٹ کرتے ہیں کہ نہ ہی جو ہے سسٹم جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے, اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. مگر نظام ایسا ہے کہ اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے. وہ بیچارے جو لڑکی آتے ہیں ان کو پھر جو ہے جاب جو ہے جیسے بھی جاب ملتی ہے وہ جاب کرتے ہیں, مگر مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو ان کو وہی کام کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ملے. مگر جاب مل جاتی ہے, تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, یہ نہیں جو نہیں ملتی. نئے لوگوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ جو ایجنٹ آزاد کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں, مگر وہ چیزیں اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی. حقیقت وہی ہے جو آپ کے پاس ہے, حقیقت آپ خود ہیں, جو آپ کی اپنی تعلیم ہے وہ ایک حقیقت ہے, آپ کے ایکسپیرینس آپ کی حقیقت ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ سے جس میں ڈسکس کی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے, چونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی آج کل بہت زیادہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں باہر آنے کے لیے, مختلف ذریعوں کے کوشش کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزے کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, اور مختلف آپشنز ہیں جو جس کے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. مگر اصل جو ہے بات یہی ہے کہ انفارچونیٹ ہے ہمارے جو ملک کے جو لوگ آتے ہیں آ کے واپس نہیں جاتے, جو پھر بعد میں کوئی ریئل بھی بندہ یوکے میں وزٹ کرنا آنا چاہتا ہے تو اس کو ویزا نہیں دیتے. وہ ان کو اعتبار نہیں, ان کو پتہ یہ جو لوگ آتے ہیں آ کے کچھ کھاتے پیتے ہیں, اور یہ آ کے اتنا ہی ماحول جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہاں غائب ہو جاتے ہیں. تو اگر آئے ہیں محنت سے آپ پڑھیں, آپ اسٹڈی کریں, جو مرضی کریں, مگر اب جو غائب ہونے والے سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے ایک بندے پر نہیں, پورے جو اسکاٹ میں لوگوں سب کسی پر ایک برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں. یعنی کہ جس طرح ہمارا الحمدللہ ایک پاکستان کا جو ہے جو سسٹم ہے یہاں پر, وہاں پر لوگ جب آتے ہیں, ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں, ایک رسپیکٹ ہے ہمارے ملک کی. اور ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے دوسرے ممالک کے لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں, تو اس لیے پھر یہ تو ایسا چلتا ہی رہے گا جیسے ہے. پر
ہمیں تو اپنے میں لاسٹ میں نے بھی کہا تھا، ہماری گورنمنٹ سے بھی ہمیں شکوہ ہے کہ کم سے کم وہ اسٹوڈنٹس کو لون دیں تاکہ وہ اسٹڈی کے لیے آئیں، میرے سے اسٹڈی کرنے، پھر 2 سال کا پرمٹ مل جائے، پھر پورا کام کر کے جائیں، پھر وہی گورنمنٹ سے ہی لون لیا وہ بھی پھر اتار دیں. وہ گورنمنٹ آپ کو بڑا ٹچ سے مس نہیں ہوتی. ان شاء اللہ پھر جلد ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد